السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں خدا کو یاد کرو، انشاءاللہ عزوجل اللہ۔ یہ بیان سننے کے بعد ہم سب کو رب مصطفیٰ رب کائنات عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں ایمان کی بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ میری دینی ایمانی اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے صرف دو راستے ہیں۔ نمبر 1، اس کا نام لے کر اس کو یاد رکھ کر زندگی گزاری جائے جس نے زندگی دی ہے، وہ جب چاہے چھین لے۔ نمبر 2، اس کو بھول کر اس کا نام نہ لے کر اس سے غافل ہو کر زندگی گزارے جو دنیا کو بنانے اور پیدا فرمانے والا ہے۔ آج ترقی کے اس دور میں بھی جب آپ غور کریں گے، خوب باریکی سے دماغ پر زور دے کر سوچیں گے تو آپ کا دماغ یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی ایسی ہستی اور ایسی طاقت ضرور ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے اور وہی ہو رہا ہے، اور اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طاقت اور اسی ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کو بھول کر، اس کا نام نہ لے کر، اس کو یاد نہ رکھ کر زندگی گزارنا، اس کی دنیا میں رہنا سب سے بڑی بے وقوفی، جہالت، نادانی اور پاگل پن ہے۔ اور اس کو یاد رکھ کر، اس کا نام لے کر، اس کی فرما برداری کر کے زندگی گزارنا سب سے بڑی سمجھداری اور عقل مندی ہے۔ اور جو ہر وقت جتنا زیادہ اسے یاد رکھے، اس کا نام لے، وہ اتنا ہی زیادہ سمجھدار، ہوشیار اور عقل مند ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ ایک مرتبہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اسلام میں تو بہت باتیں ہیں، سب میرے بس کی نہیں، کوئی ایک ایسی بات بتائیے جس کا میں پابند رہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے مرتبے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ میری پیاری بہنوں، کہ ہماری جو زبان ہے، اس زبان پر ہر وقت ہم اپنے لبوں پر اللہ کا ذکر عظیم سجائے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، آج میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنے کے کچھ طریقے بتاتی ہوں۔ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر وقت زیادہ سے زیادہ یا اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، یا صرف یا اللہ زبان سے جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، بات بات پر کہتے رہیے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام کر لیا، اللہ نے فلاں ڈاکٹر یا حکیم کی دوا سے مجھ کو تندرستی عطا فرمائی، اللہ نے فلاں بزرگ کی دعا سے میری مشکل آسان فرمائی، اللہ نے مجھ کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھ کو نیک بیوی عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ درخت کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے یہ پھل کتنا ذائقے دار بنایا ہے، اللہ نے یہ پھول کتنا خوشبودار بنایا ہے۔ اس طرح کے جملے اپنی گفتگو اور اپنی باتوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا جلال اللہ بھی لگا دیں تو اور بھی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے اچھا محافظ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب طاقت و قوت اللہ ہی کی ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وغیرہ جیسے کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے۔ کلمہ شریف بھی کثرت سے پڑھیں اور اس کے بعد میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہہ لیں تو سب سے بہتر ذکر ہے کہ میرے آقا کا درود پاک بھی پڑھتی رہیے انشاءاللہ کہ یہ درود پاک ہمارا دنیا میں پڑھنا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے عمدہ طریقہ، اللہ کو یاد رکھنے اور اس کا ذکر کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ نماز پڑھنا ہے میری پیاری بہنوں۔ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 5 وقت کی نماز جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اس کے پابند ہو جائیں۔ اب کیا دیری ہے اور کیا دوری ہے، جلدی کیجئے، فیصلہ لے لیجئے۔ زندگی نمازی بن کر ہی گزارنا ہے، نمازی رہ کر ہی مرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور خدا توفیق دے تو نماز ہی میں مرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، مجھ کو یاد رکھنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ یعنی نماز اللہ کو یاد رکھنے کا، اس کا نام لینے کا وہ طریقہ ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خود بتایا۔ غیر مسلموں تک نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے، روزی روٹی دینے والے کو یاد رکھنے کا جو طریقہ نماز کی شکل میں اسلام نے دیا ہے اس کا جواب کسی مذہب میں نہیں ہے۔ بے شک میری پیاری بہنوں، ہم سب کو نماز کا پابند بننا چاہیے۔ ہماری دعا کی قبولیت کا جو سبب ہے وہ نماز ہے۔ الحمدللہ ہماری نمازوں کی پابندیاں رہیں گی تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، میں بھی نیت کرتی ہوں اور آپ بھی نیت کیجئے، یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے، نماز سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب کی